بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساحل اور منزہ دونوں بہن بھائی تھے۔ اس کے والدین وفات پا چکے تھے اور ساحل کے والدین جب وفات پائی تو انہوں نے ایک گھر اور ایک چھوٹا سا باغ چھوڑا۔ باغ چھوڑنے کے بعد باغ میں کوئی جو درخت تھے اس پر پھل نہیں لگتا تھا، بالکل بیکار زمین تھی۔ ان کے والدین نے جو سرمایہ چھوڑا تھا ساحل نے سارا کا سارا اس کے اوپر لگا دیا زمین، لیکن زمین پھر بھی آباد نہ ہوئی۔ ساحل نے قرض پر پیسے لے کر زمین پر لگائے، کافی زیادہ پیسے لگائے، لیکن زمین پر جو باغ تھے اس میں پھل نہیں لگا۔ تو جس سے قرض لیا تھا اس کے ایک دن آدمی آئے اور ساحل کے گھر کی توڑ پھوڑ کر گئے اور کافی انہیں مارا۔ ساحل اور منزہ کے پاس اب پیسے نہیں تھے جس سے وہ اپنا گھر چلا سکیں، گھر کا خرچہ کر سکیں، کھانے پینے کے بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو ایک دن منزہ جنگل میں گئی اور پھل کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگی، کھانے کے لیے کچھ چیزیں ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں انہیں ایک درخت کے نیچے بالو نظر آیا جو درخت کا پھل توڑ کر کھا رہا تھا۔ تو منزہ نے وہاں سے اس درخت کا پھل توڑا اور کھایا، اسے بہت اچھا لگا۔ وہ پھل کی کچھ شاخیں لے کر اپنے گھر میں آ گئی اور وہ شاخیں انہوں نے اپنے باغ میں لگائی، جس کا فائدہ انہیں یہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے شاخیں لگائی وہ جلدی بڑا ہونا شروع ہو گئی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد وہ پورے درخت بن گیا اور اس میں پھل لگنے لگا۔ وہ کافی پر امید تھے کہ اب ان کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ایک دن طوفان آیا جس سے اس میں جتنا پھل لگا تھا وہ سارا گر گیا۔ منزہ نے سوچا اس پھل کو اکٹھا کر کے کیوں نہ بازار میں بیچا جائے۔ انہوں نے سارا پھل اکٹھا کیا، بازار میں بیچنے کے لیے جا رہی تھی تو جنگل میں ایک چڑیا کی آواز آئی جو بہت پیاسی تھی۔ تو منزہ اس چڑیا کے پاس گئی اور پوچھا کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگی میں پیاس سے مر رہی ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ منزہ نے پھل توڑا اور اسے دے دیا اور کہا آپ یہ کھائیں، آپ تندرست ہو جائیں گے۔ تو چڑیا نے جو ہی وہ پھل کھایا کچھ دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ منزہ سے کہنے لگی آپ اپنی کہانی سنائیں، آپ اس وقت کدھر جا رہی ہو۔ منزہ نے کہا یہ کافی دکھ بھری داستان ہے، کافی لمبی کہانی ہے، آپ نے کیا سننا ہے، سن کر کیا کرنا ہے۔ تو چڑیا نے کہا ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کچھ کر سکوں۔ تو منزہ نے اپنی ساری داستان سنائی۔ چڑیا نے داستان سنی اور رونے لگی اور منزہ کو کہنے لگی میں آپ کی مدد کروں گی۔ منزہ کہنے لگی آپ ہماری کیا مدد کر سکتی ہو۔ چڑیا نے کہا میں آپ کو مدد کرتی ہوں ابھی۔ چڑیا گئی اپنے گھونسلے سے ایک جادو کا ہیرا لے کر آئی اور کہا اس کو آپ لے جائیں اور اپنے درخت کے نیچے دبا دیں، جس سے آپ کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا، اور یاد رکھیں 1 سال کے بعد آپ نے یہ مجھے واپس کرنا ہے۔ تو منزہ اسے گھر لے گئی اور گھر لے جا کر اپنے بھائی کو ساری بات بتائی۔ بھائی اور منزہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس ہیرے کو زمین میں دبا دیا اور صبح کو چند دنوں میں جس درخت کے نیچے سے بڑے بڑے پھل لگنے شروع ہو گئے اور بڑے شاد باد درخت ہرا بھرا اور بہت اچھے پھل لگے۔ منزہ اور ساحل نے وہ پھل توڑے اور جا کر منڈی میں بیچنے شروع کر دیے۔ اس پھل سے انہیں بہت زیادہ پرافٹ ہوتی تھی۔ چند ہی دنوں میں وہ کافی امیر ترین بن گئے۔ ادھر سے قحط آ گیا، برف باری شروع ہو گئی، لوگوں کا سامان، لوگوں کے باغات تباہ ہو گئے، جبکہ منزہ اور ساحل کے
باغ کا پھل بہت زیادہ پھل دیتا تھا، جس سے اس کے پاس کافی زیادہ آمدن ہو گئی۔ انہوں نے بہترین سواریاں خریدی اور بازار سے ہنسی خوشی اپنے گھر میں لوگ اس کے پاس آتے، ان سے پیسے ادھارے لے جاتے، اور جس سے ساحل پیسے قرض لیا تھا وہ بھی شخص اور وہ بھی بی بی آئی اور ساحل سے منزہ سے کچھ پیسے لے کر چلی گئی۔ منزہ نے جب دیکھا تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، کہنے لگی اب تو میں اس کو سبق سکھاؤں گی، یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ ساحل نے منزہ کو سمجھایا کہ اب انہوں نے ہماری مشکل وقت میں مدد بھی تو کی تھی، اس لیے آپ انہیں کچھ نہ کہنا۔ لیکن منزہ کے دل میں انتقام کی آگ بڑھ اٹھی تھی۔ انہوں نے ساحل کی ایک نہ سنی۔ جب وہ عورت پیسے لینے کے لیے آئی تو منزہ نے کہا یہ سننا آپ کا ہے، لیکن میں یہ دریا میں پھینک رہا ہوں، ڈھونڈنا آپ نے خود ہی ہے۔ پانی میں وہ سونا پھینک دیا، انہوں نے خود ڈھونڈا۔ اس سے منزہ کو کافی زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کے بعد وہ بڑھی آئی اور منزہ کو کہنے لگی آپ ان لوگوں کو پیسے دیتی ہو تو آپ ان سے قرض ڈبل واپس لیا کرو، اور جو نہ دے اس کو مارا کرو، اس کا گھر بار چھین لیا کرو، جس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ منزہ اس بی بی کی باتوں میں آ گئی اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے لگی۔ ساحل نے اپنی بہن منزہ کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھی۔ منزہ نے الٹا ساحل کو کہا کہ آپ کو ایسا نہیں رہنا ہمارے ساتھ، تو آپ گھر چھوڑ کر چلے جائیں اپنی پہلی دنیا کی طرف، جس سے ساحل کو بہت غصہ آیا اور وہ چھوڑ کر اپنے پرانے گھر میں چلا گیا۔ تو منزہ لوگوں کے ساتھ کافی ظلم زیادتی کرنے لگی اور وہ یہ بول گئی کہ انہوں نے کتنے مشکل دن دیکھے ہیں۔ چند ہی دنوں کے بعد ابھی اس کو سال گزر گیا تو انہوں نے چڑیا کا وہ جادو والا ہیرا واپس کرنا تھا۔ تو جب چڑیا جادو والا ہیرا واپس لینے کے لیے آئی تو منزہ نے ہیرا واپس نہیں کیا۔ انہوں نے سیکورٹی گارڈ کھڑے کر دیے اور کہا چڑیا آئے گی تو آپ نے اس کی راکھی کرنی ہے، چڑیا کو یہ ہیرا نہیں پکڑنے دینا۔ چڑیا آئی تو انہوں نے کافی زیادہ بدتمیزی کی۔ چڑیا غصے سے واپس چلی گئی اور اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر آئی اور گارڈ پر حملہ کر دیا۔ منزہ نے دیکھا کہ اس طرح تو چڑیا وہ جادو کا ہیرا لے جائے گی۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کھا لیا، جس سے وہ کھاتے ہی منزہ سونے کی بن گئی۔ تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ سونا بن گئی ہے۔ چڑیا کو بھی بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگی آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ منزہ بولی قیمت کیا میں چکاؤں گی، میں جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ سونے کی بن جاتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ چیز منگوائی، کھانے لگی تو وہ سونا بن گئی۔ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتی تھی وہ سونا بن جاتی تھی۔ اسی طرح اس کا کھانا پینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کرسمس کا دن آیا تو منزہ بیمار پڑی گھر میں تھی، کوئی بھی اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ انہوں نے کافی اپنے نوکروں وغیرہ کو بلایا لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ سبھی یہ ڈرتے تھے اگر ہم آپ کے پاس جائیں گے تو ہم کہیں سونا نہ بن جائیں، جس سے سب لوگ اسے نفرت کرنے لگے۔ تو منزہ بہت لاچار تھی اور پڑی تھی اپنی زندگی کے دن گزارنے کے لیے۔ پھر انہیں سوچ آئی کیوں نہ ہو کہ وہ اپنے پرانے گھر میں اپنے بھائی کے پاس چلی جائے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کافی زیادہ تلاش کرنے کے بعد اس کا بھائی ملا اس کے پرانے گھر میں، اور باقی لوگوں نے جب بھائی کو دیکھا تو وہ کرسمس کا دن منا رہے ہیں اور بہت خوشی خوشی اچھے کھانے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے منزہ کو کہا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ منزہ نے کہا میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں اپنے بھائی کو ملنے آئی ہوں۔ کہا آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جس کے بعد منزہ کے بھائی نے کہا آپ اسے معاف کر دیں، اب یہ دوبارہ اس طرح نہیں کرے گی۔ تو انہوں نے منزہ کو معاف کر دیا اور بھائی آیا اور منزہ کو ملنے لگا تو منزہ نے کہا آپ پلیز دور رہیں مجھ سے ورنہ آپ سونے کے بن جائیں گے۔
بھائی نے کہا کوئی بات نہیں بنتا۔ بھائی نے جب منزہ کو پکڑا تو وہ بھائی سونے کا بن گیا، جس کے بعد منزہ کافی زیادہ پریشان ہوئی اور کہنے لگی چڑیا کہاں ہو، آپ آئے اور میرے بھائی کو بچائیں، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس کے چڑیا فوراً آئی، چڑیا فوری آئی اور وہ ایک چڑیل کی شکل اختیار کر لی، جس کے بعد منزہ کہنے لگی رو رو کر کے آپ میرے بھائی کو ٹھیک کر دیں۔ چڑیا نے کہا آپ گھبرائیں مت۔ انہوں نے ایک جادو کی چھڑی لگائی اور وہ ہیرا اس کے منزہ کے پیٹ سے نکالا اور فوراً اس کا بھائی اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا اور پھر دوبارہ ہنسی خوشی رہنے لگے، اور منزہ نے بھی اپنی زندگی کے کیے پر بہت پچھتایا اور توبہ کر لی۔ اور چڑیا کہنے لگی لالچ بہت بری بلا ہے، اگر آپ لالچ نہ کرتی تو آپ یہاں تک نہ پہنچتی۔